عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، آج 10 محرم 1448، یہ 10 محرم اس حوالے سے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے عہد میں معروف تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کو روزہ رکھا کرتے تھے، اور ہم نے اس کی تاریخ بھی بیان کی ہے اس روزے کی کہ یہ کئی مراحل سے گزر کے اس مرحلے تک پہنچا ہے۔ اس دن کو روزہ رکھنا اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ یہ پہلے فرض تھا، پھر جو ہے وہ مستحب ہو گیا۔ رمضان فرض ہو گیا تو پھر اس کا استحباب ہو گیا، یہ مستحب ہو گیا اور اس کی فرضیت ختم ہو گئی۔ اب یہ جو روزہ رکھے گا، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ صوم یوم عاشوراء یکفر السنۃ الماضیہ، کہ عاشوراء کا روزہ، 10 محرم کا روزہ ایک سال کے گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس روزے کی یعنی عام دنوں کی نسبت اس دن میں سب سے زیادہ اس روزے کی مخالفت ہوتی ہے۔ اس دن میں آپ دیکھیں جگہ جگہ سبیلیں لگی ہوتی ہیں، کھانے تقسیم ہوتے ہیں، کھائے جاتے ہیں، کھلائے، حالانکہ یہ روزے کا دن ہے، مستحب ہے اس دن میں روزہ رکھنا۔ آپ بہت سارے آپ لوگوں نے بھی روزے رکھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ آپ سعودیہ میں جا کے دیکھیں، عرب ممالک میں جا کے دیکھیں، یہ دوسرے اسلامی ممالک جتنے ہیں، اور حرمین میں آپ دیکھیں، آپ پورا حرمین آپ کو بھرا ہوا نظر آئے گا، دسترخوان لگے ہیں، تقریباً سب لوگ اس میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو یہ دن جو ہے یہ اس اعتبار سے معروف تھا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو ہے وہ فرعون سے نجات دلائی۔ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو فرعون اور اس کی قوم سے نجات دلائی، تو شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھا جاتا تھا۔ لیکن اس دن میں ایک بہت جو ہے وہ عظیم حادثہ پیش آیا سن 61 ہجری میں، جب کچھ لوگوں نے دھوکے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل و عیال کو بلایا اور پھر ان کو شہید کر دیا گیا۔ اسلام میں یہ بہت بڑا حادثہ ہے، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، مرتبہ کسی عام مسلمان کو بھی قتل کرنا ہے، کسی بھی مسلمان کو، نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو بڑی وعید ذکر فرمائی ہے، ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ، اتنی وعید اس میں فرمائی ہے۔ اور بجائے اس کے ایک عام مومن کو قتل کرنا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبہ کو دیکھ کے کہا تھا کہ تو بڑی ہی عزت والا ہے، بڑے ہی شرف والا ہے، لیکن ایک مسلمان کی عزت تجھ سے زیادہ محترم ہے۔ تو کسی عام مسلمان کو قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے، چاہے جائے کہ ایسی ہستی کو جس کو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے جنت کے سرداروں میں سے سردار قرار دیا، حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو یہ دونوں شہید ہیں۔ حضرت حسن، ان کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا، حضرت حسن کو بھی شہید کیا گیا ہے، ان کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے صلح کی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان ابنی ھذا سید، میرا بیٹا حسن جو ہے وہ سید ہے، سردار ہے، یہ مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ انہوں نے صلح کروائی اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے سرداری کا لقب پایا، یہ سردار ہے۔ کبھی ان کے بارے میں سنا، ان کی شہادت ہوئی ہے، تو ان کے کب یوم پیدائش ہوتا ہے، کب ان کا یوم وفات ہے، کب ان کی شہادت ہے، وہ نہیں ہوتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان سے چھوٹے تھے، ان کی شہادت جو ہے یہ بڑا ہی المناک واقعہ ہے، اور اس کے اصل میں اس میں کوئی شک نہیں، اہل السنہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے ایک مظلومانہ شہادت تھی، ناجائز طور پر آپ کو گھیرا گیا، ناجائز طور پر آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو شہید کیا گیا۔ اور اس بات پر بھی سب کا اجماع ہے کہ جو قاتلین حسین ہیں، ہم ان پر لعنت بھیجتے ہیں،
اور جو ان کی شہادت پہ راضی ہو، خوش ہو، اس پر بھی لعنت بھیجتے ہیں، اور جو بھی اس شہادت میں ملوث ہے وہ سارے کے سارے اللہ کے ہاں مجرم ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سبب بننے والے، آپ کو گھیرنے والے، آپ کو بلانے والے، آپ سے غداری کرنے والے اور آپ کو شہید کرنے والے، آپ کی شہادت پہ راضی ہونے والے اور اس پہ خوش ہونے والے، یہ سارے کے سارے مجرم ہیں، اللہ کے ہاں ملعون ہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی کسی کا یوم پیدائش منانا یا کسی کا یوم وفات منانا یہ خلاف شریعت ہے۔ ہم اس بات کو ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم نہ تو پیدائش کے دن منانے کے قائل ہیں اور نہ وفات کے دن منانے کے قائل ہیں، نہ ہم برتھ ڈے منانے کے قائل ہیں، نہ ہم برسیاں منانے کے قائل ہیں، نہ ہم اپنی مناتے ہیں، نہ اپنوں کی مناتے ہیں اور نہ اپنے بڑوں کی مناتے ہیں۔ وہ اپنی جگہ پہ جو موقف تھا ہم نے وہ بیان کر دیا، لیکن یہ برسیاں منانی اور پھر ایسے انداز میں اس کو ذکر کرنا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ہمیشہ اس بات سے پناہ مانگا کرتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ میں غم سے اور جو ہے وہ حزن، جو یعنی جو تکلیف گزر گئی اس کو، غم کو یاد رہنا، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو بجائے اس کے کہ اس غم کوئی بھی ہو، جیسے کہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پوچھا گیا کہ یہ 10 محرم کو یہ یاد کرنا اور یہ سارا کچھ تعزیہ کرنا، ماتم کرنا اور اس پہ پیٹنا اور یہ سارا کچھ کرنا، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ جس دن یہ واقعہ ہوا تھا نا، جس دن یہ واقعہ پیش آیا تھا، اس دن کے لیے بھی حکم یہ تھا کہ صبر کیا جائے۔ جس دن واقعہ پیش آیا اس دن بھی حکم کیا تھا کہ صبر کیا جائے، اور اس دن بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جائے اور اللہ سے اجر کی نیت رکھی جائے، چاہے جائے کہ کئی صدیوں بعد جا کے اس پہ جو ہے وہ رونا پیٹنا شروع کر دیا جائے، یا اس کو جو ہے وہ غم کا دن منایا جائے۔ تو جس دن یہ واقعہ پیش آیا صبر تو اسی دن واجب تھا۔ جیسے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے ایک عورت کو دیکھا قبر پہ رو رہی ہے، بڑا رو رہی ہے، آپ نے فرمایا، آپ نے صبر کی تلقین کی، تو اس کو پتہ نہیں تھا یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ تجھ پہ بیتے تو تجھے پتہ چلے، تجھ کو تو اللہ کے رسول علیہ السلام چلے گئے، کسی نے بتایا یہ اللہ کے رسول تھے، بھاگی پیچھے گئی تو کہنے لگی مجھے پتہ نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ جو صبر ہے جب صدمہ آتا ہے نا تو اسی وقت واجب ہوتا ہے، بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے۔ بجائے اس کے دیکھیں یہ واقعہ ہوا ہے، اور یہ واقعہ 10 محرم کو بھی ہے، 10 ربیع الاول کو بھی ہے، 10 ذی القعدہ کو بھی ہے، تو یہ اس دن کیا خاص ہے؟ اس دن کو یاد کر کے اس دن کو جو ہے وہ ماحول بنا کے یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے، یہ شرعی طور پر درست نہیں ہے۔ یہ جو ہے وہ اس کا غم جو ہے وہ ہمیشہ سے ہے، اس پہ پریشانی جو ہے وہ ہمیشہ سے ہے، لیکن یہ برسیاں منانا اور یہ سارا کچھ کرنا یہ شرعی طور پر جو ہے وہ درست اور جائز نہیں ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، یہ بات جو ہے وہ کہ جو اہل بیت ہیں، جو اہل بیت ان سے محبت اور ان سے پیار اور عقیدت اس بنا پر ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے مسلمان رشتہ دار ہیں، آپ کے گھر والے ہیں اور اہل اسلام ہیں۔ جو اہل اسلام نہیں ہے وہ اہل بیت نہیں ہے، تو اہل بیت کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ وہ صحابہ کرام ہیں، اور آپ کے بعد جو اہل بیت ہیں ان کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ وہ تابعین ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اصل چیز ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایمان کا رشتہ اور ایمان کا واسطہ، ٹھیک ہے نا؟ اور کوئی شخص یا کوئی فرقہ یا کوئی اہل بیت کا ٹھیکیدار نہیں ہے۔ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور ایسے ہی محبت کرتے ہیں جسے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا ہے، اور اعتدال کے ساتھ، اور اسی طریقے سے کوئی ہمیں اہل بیت کی محبت نہ سکھائے، ہم الحمدللہ جانتے ہیں اور دل کی گہرائیوں سے محبت کرتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہوتے ہیں
کہ ہمیں کوئی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہ سکھائے، ہمیں کتاب و سنت نے سکھائی ہے۔ ہم کوئی فرقہ یہ نہ کہے، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ مطلب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی بات آئے تو فلاں فرقے والے بن جاؤ، اہل بیت سے محبت کی بات آئے تو فلاں فرقے والے بن جاؤ، فلاں سے محبت کی بات آئے تو فلاں فرقے والے نہیں۔ سب کی محبت میں اور سب معاملات میں کتاب و سنت والے بن جاؤ، جو قرآن نے سکھایا، جو حدیث نے سکھایا، جو صحابہ نے سکھایا، جو سلف صالحین نے سکھایا، اس کے مطابق ہر چیز اس کے اندر موجود ہے، کتاب و سنت سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے کوئی جو ہے یہ دعوے دار نہیں ہو سکتا کہ ہم اہل بیت سے محبت زیادہ کرنے والے، یا ہم جو ہے وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت زیادہ کرنے والے ہیں۔ جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والے ہیں وہی زیادہ محبت رکھنے والے ہیں۔ جیسے کہ دعویٰ بہت لوگ کر جاتے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دعویٰ بڑے لوگوں نے کہا۔ یہودی کہتے تھے ہم زیادہ حقدار ہیں، عیسائی کہتے تھے ہم زیادہ حقدار ہیں، مشرکین مکہ کہتے تھے ابراہیمی تو ہے ہی ہم۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے زیادہ قریب اور سب سے زیادہ محبت کے لائق کون ہے؟ جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی اور یہ نبی اور اس نبی کے پیروکار۔ تو اسی طرح اہل بیت سے محبت اور صحابہ کرام سے محبت اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے، ان سب سے محبت، اور ائمہ دین سے بھی محبت، سب سے محبت جو ہے وہ وہی ہے جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق چلتا ہے، آپ کے فرامین کو لے کے چلتا ہے، آپ کے فرامین پر عمل کرتا ہے، جو اور اس کے مطابق چلتا ہے، وہی اس کی محبت کا زیادہ حقدار ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ محبت جو ہے وہ صحیح ہے، اور اسی طریقے سے محبت جو ہے وہ درست ہے۔ اعتدال سے نکل کے کوئی شخص کہے کہ اب میں ہی اس کا ٹھیکیدار بن گیا، ایسے نہیں۔ حد اعتدال سے نکل کے جو ہے وہ انبیاء سے بھی، ائمہ کو انبیاء سے بھی برتر کر دینا، بلکہ جو ہے وہ اللہ کے درجے میں لے جانا۔ اور کئی ایسے لوگ بھی بدبخت ہیں جو اللہ تعالیٰ کو نیچے کر دیتے ہیں، اللہ کا مرتبہ نیچے کر کے ان کو اللہ سے بھی اوپر کر دیتے ہیں۔ تو یہ طریقہ یہ نہیں ہے کہ فلاں محبت میں فلاں والے بن جاؤ، فلاں محبت نہیں، کتاب و سنت والے بنو۔ تو یہ چیز، اس میں تھوڑی سی اختصار کے ساتھ ہمارا موضوع کچھ اور ہے۔ اصل یہ ہے کہ دیکھیں کہ یہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ واقعہ جو ہے اس میں اتنے رتب و یابس مل گئے کہ بالکل حقیقت مسخ کر دی گئی، حقیقت جو ہے بالکل مسخ کر دی گئی کہ کون قاتلین تھا، کون ظالم تھا، کون مظلوم، تو پتہ ہے ہمیں تو ظالم کون تھا جس نے یہ سارا کچھ کیا، یہ سارا کروایا، بس ایک مدعا ایک شخص پہ ڈال کے یا ایک جگہ ڈال کے۔ تو یہ اصل میں یہ راستہ کھولا جاتا ہے جو ہے وہ صحابہ کرام پر طعن کرنے کا، اور پھر نتیجہ وہی نکلتا ہے۔ یعنی وہ چلتے چلتے یہ پہلے جو ہے وہ یزید سے چلتے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت فلاں 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 فلاں، اور بعض تو مطلب ہے یعنی یہ رستہ ایسا ہے، اس کو کھول کے تو یہ صحابہ کرام تک جاتے ہیں۔ صحابہ کرام تو یہ جو ہے وہ ان پہ طعن و تشنیع، اور پھر جو ہے وہ آخر تک جو ہے وہ یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ چلتا ہے۔ تو اس لیے یہ طریقہ کار ہی غلط ہے۔ یہ واقعہ جو ہے، اب دیکھیں یہ واقعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ، اگر آپ اس واقعہ کے اندر داخل ہو جائیں اور اس واقعہ کی جو ہے وہ تہ تک پہنچے، اور یہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں ان کو جتنا آپ کھولیں گے آپ جو ہے وہ کسی اور ہی معاملے میں شامل ہو جائیں گے، کسی اور معاملے میں داخل ہو جائیں گے۔ اسی طرح مشاجرات صحابہ جو ہوئے، جیسے جنگ صفین ہوئی ہے، جنگ جمل ہوئی ہے، اس معاملے میں پڑھیں گے تو آپ تب بھی کسی اور معاملے میں شامل ہو جائیں گے۔ تو اس لیے یہ دیکھیں، یہ جو معاملہ، اس میں یہ کہنا چاہیے کہ دیکھیں جو بھی ظالم ہے اس میں ہم سب کو لانتی سمجھتے ہیں، سب کو سمجھتے ہیں کہ وہ ظالم ہے، اللہ کے ہاں وہ پکڑے جائیں گے۔ اس کا فیصلہ کہاں ہونا ہے؟ اس دنیا میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بات بتلائی ہے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ امت گزر گئی، جو اس نے کمایا وہ اس کے ذمے ہے، اور جو تم نے کمایا وہ تمہارے ذمے ہے۔
تمہارے ذمہ یہ نہیں ہے کہ تم فلاں فلاں کا نام لے کے اس کا یہ کرو یہ اس کی. ہمارے ذمہ کیا ہے؟ ہمارے ذمہ کیا ہے؟ آج کا موضوع ہمارا یہی ہے اصل میں کہ ہمارے ذمہ کیا ہے. ہم نے مطلق طور پر تو اس معاملے میں اپنا موقف رکھ دیا ہے کہ جی ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید سمجھتے ہیں، جنت کے سرداروں کے، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پھول. یہ الگ سے موضوع اس پہ عظمت صحابہ شروع کریں گے موضوع، اس پہ انشاءاللہ الگ سے جمعہ ہوگا. اہل بیت حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سارے فضائل ذکر ہوں گے. ہماری ذمہ داری کیا ہے جس کو ہم ذمہ داری سمجھ بیٹھے ہیں یا جس کو ذمہ داری بنا دیا گیا ہے؟ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. یعنی ہمیشہ آپ دیکھیں کچھ لوگ ہیں آپ کو ہمیشہ ماضی کی طرف لے کے جائیں گے. یہ بات بڑی اہم ہے، یہ آپ سب کے لیے، آپ سب لوگ اس کو سمجھیں کہ آپ کو جب بھی پکڑیں گے وہ آپ کو کبھی نیک عمل کی طرف لے کے نہیں آئیں گے، کبھی آپ کو جنت جہنم کا تذکرہ نہیں کریں گے. جب بھی کریں گے نا بات، آپ کو ماضی کی طرف لے جائیں گے. فلاں واقعہ کیا ہوا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا جس کا مسئول نہیں بنایا، جس کا آپ کو ذمہ دار نہیں بنایا، اب اس میں جا کے کیا کریں گے؟ آپ مطلقاً کہتے ہیں تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. ہمارے ذمہ کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری ہم ذکر کریں گے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. دیکھیں، مرنے کے بعد ہم سے ہماری زندگی کا حساب شروع ہو جائے گا. مرنے کے بعد ہماری زندگی کا حساب ہوگا. اس میں ہم ذکر کریں گے، کہیں بھی قرآن کریم میں، کہیں بھی احادیث میں نہیں آتا کہ ماضی کے کسی واقعے کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ فلاں واقعہ میں کون کیا تھا، کیا ہوا تھا، تم فلاں واقعہ سناؤ، فلاں قصہ سناؤ. کچھ بھی نہیں. تم سے تم کا قصہ پوچھا جائے گا، تم سے تمہارا قصہ. سب سے پہلا قصہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلا سوال حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ. یہ بڑے اہم چیزیں ہیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہم سے کیا پوچھا جائے گا. براء ابن عازب کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک جنازے میں نکلے. تو جنازے وہ لمبی حدیث ہے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دفن کے وقت فرماتے ہیں استعیذوا باللہ من عذاب القبر، کہ عذاب قبر سے پناہ مانگو. آپ نے یہ بات بار بار کہی، عذاب قبر سے پناہ مانگو، عذاب قبر سے پناہ مانگو. پھر آپ نے فرمایا کہ جب کسی کو دفن کیا جاتا ہے نا، تو اس کے اوپر مٹی ڈال کے اس کے ورثاء واپس جب جا رہے ہوتے ہیں، ابھی ان کے قدموں کی چاپ وہ اندر وہ شخص سن رہا ہوتا ہے، ان کے قدموں کی چاپ سن رہا ہوتا ہے. اسی وقت منکر نکیر دو فرشتے آ جاتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں، اسے 3 سوال کرتے ہیں. کتنے سوال کرتے ہیں؟ 3 سوال. پہلا سوال کہ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ کوئی نہیں پوچھے گا فلاں قصہ کیسے تھا، فلاں واقعہ کیا ہوا تھا، جنگ جمل میں کیا ہوا تھا، جنگ صفین میں کیا ہوا تھا، واقعہ کربلا سناؤ، یہ وہ کچھ نہیں. کیا ہوگا اس سے سوال؟ ہم سے سوال ہوگا میرا تیرا رب کون ہے، من ربو کا. دوسرا سوال ہوگا ما دینو کا، تیرا دین کیا تھا. تیسرا سوال ہوگا من نبیو کا، تیرا نبی کون تھا. یہ سوال، ان کا جواب تیار کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ان سوالوں کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا. یہ 3 سوال ہو گئے. اس کے بعد دوسری چیز جو پوچھی جائے گی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن 5، کہ روز قیامت کسی بندے کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے. یعنی ہر بندے کو اس کے رب کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، بلکہ کھڑا ہی نہیں کر دیا جائے گا، جما دیے جائیں گے. اس کے قدم ہل نہیں سکیں گے، نہ بائیں نہ دائیں، نہ پیچھے، نہ کہیں نہیں جا سکے گا. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس سے 5 چیزوں کا سوال کرے گا، اور براہ راست اللہ سوال کرے گا. 5 چیزوں کا سوال. نمبر 1، عن عمرہ فیما افناہ، یہ عمر بتاؤ کہاں پہ صرف کی تھی. عن عمرہ
فیما، عمر کہاں بتائی تھی، کہاں صرف کی ہے. اس کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں، شارحین فرماتے ہیں کہ اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کے سامنے پیش کیا جائے گا. اس میں کیا کیا تھا، یہ کیا کیا تھا، یہ کیا کیا تھا، یہ کیا کیا. آپ نے پڑھا تھا، کچھ سنا ہے جو والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. پوری دنیا خسارے میں اسوائے وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی نصیحت کی اور صبر کی نصیحت کی. حق کی نصیحت کی اور صبر کی نصیحت کی. صبر کی نصیحت کرنی تکلیف کے وقت. تو یہ ایک ایک لمحہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ پہلا سوال جو روز قیامت، یہ تو قبر کے سوال تھے، روز قیامت جب رب کے سامنے کھڑے ہوں گے پہلا سوال. نمبر 2، اس عمر میں خصوصی طور پر وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، جوانی کہاں پہ صرف کی ہے. کیونکہ جو بچپن ہوتا ہے نا، اس میں انسان کا حساب نہیں ہوتا، اور بڑھاپے میں انسان بہت ساری چیزوں سے معذور ہوتا ہے. بڑھاپے میں کبھی یادداشت چلے گی، کبھی معذور ہو گیا، کبھی یعنی جوانی خاص طور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جب تمہارے اندر قوت تھی، جب تمہارے اندر طاقت تھی، جب تمہارے اندر ہمت تھی، تمہارا کوئی عذر نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے وہ عروج بخشا، اس عروج کو کہاں پہ صرف کیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں میں آج بھی بھولا نہیں آداب جوانی، میں آج بھی اوروں کو نصیحت نہیں کرتا. یعنی کیا مطلب کہ آداب جوانی میں سے یہ ہے کہ اس کو اللہ کے نافرمانی میں صرف کرو، جہاں دل کرتا ہے وہ کرو. جوانی میں نصیحت نہیں کرنی چاہیے. جوانی ہی تو اصل ہوتی ہے جب انسان جس میں جو ہے وہ دین کا کام جتنا کرنا چاہے کر سکتا ہے، ہمت ہوتی ہے، عبادات کی ہمت ہوتی ہے ساری. تو یہ جوانی خاص طور ہے. وہ عن شبابہ فیما ابلا. دوسرا سوال کہ جوانی کہاں پہ صرف کی ہے. نمبر 3، وعن مالہ من این اکتسبہ، سب سے پہلے مال کمایا کہاں سے ہے، ایک ایک پیسہ کہاں سے آیا تھا. کوئی جھوٹ بول کے، فراڈ کر کے، کسی کا حق کھا کے، کسی پہ ظلم کر کے، کسی سے چوری ڈکیتی کر کے، کسی غلط بیانی کر کے، ملاوٹ کر کے، کوئی کہاں سے کمایا سب سے پہلے. اور چوتھا سوال یہ ہے کہ جب آ گیا تو فیما انفقہ، مال خرچ کہاں پہ کیا. ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا کہ مال خرچ کہاں پہ کیا. اور پانچواں سوال وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، جس چیز کا علم تھا اس میں کتنا عمل کیا، جس چیز کا علم تھا اس میں کتنا عمل کیا. بہت سارے لوگ وہاں پہ یہاں پہ نا اس بارے میں بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یہ سوال علماء سے ہوگا، یہ سوال علماء سے ہوگا. یہ اب مجھے بتائیں کس کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی ہے؟ کس کو پتہ نہیں ہے؟ کس کو پتہ نہیں ہے کہ قرآن اللہ کی کلام ہے؟ پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ اللہ تعالیٰ نے حج جو ہے وہ صاحب استطاعت پر فرض کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض کی ہے، اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جھوٹ سے منع کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے غیبت سے منع کیا ہے، اللہ نے چغلی سے منع کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بدکاری سے، چوری سے، ڈکیتی سے، یہ سارے کام پتہ ہے نا. تو یہ سارے جواب دینے ہیں. وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ. یہ 5 سوال کتنے ہو گئے ٹوٹل سوال؟ 8. پہلے 3 سوال وہ، اس کے بعد 5 سوال آگے یہ آ گئے. اس کے بعد پھر جو ہے وہ حساب عام ہوگا تو اس میں سب سے پہلے سوال کس چیز کا ہوگا؟ حقوق اللہ میں سب سے پہلے کس کا حساب ہوگا؟ نماز کا. نماز کا حساب سب سے پہلے ہوگا. جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامة من عمله صلاته، کہ روز قیامت پہلے سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا. فإن صلحت فقد افلح وانجح، اگر نماز درست ہوئی
تو پھر کامیاب ہو گیا، آگے بھی سارے معاملات درست ہوں گے۔ وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، جو پہلے سوال میں ہی پھنس گیا وہ سمجھے فیل ہو گیا، ناکام ہو گیا، گھاٹے میں چلا گیا۔ حضرات گرامی، حقوق اللہ میں پہلا سوال جو ہے وہ نماز کے بارے میں ہوگا، یعنی توحید کے بعد۔ جو تو توحید پہ نہیں ہے اس سے تو سوال ہی نہیں ہوگا، جو مشرک ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا اس سے تو سوال ہی نہیں، وہ تو پکڑا گیا بس سیدھا ہی۔ تو جو مسلمان ہیں، اہل ایمان ہے، ان سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ اور حقوق العباد میں پہلا سوال خون کے بارے میں ہوگا، پہلا سوال خون کے بارے میں ہوگا، جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جامع ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول ما یحکم بین العباد فی الدماء، کہ روز قیامت سب سے پہلے جس چیز کا فیصلہ ہوگا وہ خون کا ہوگا، وہ خون کا ہوگا۔ یہ خون کے معاملات بڑے ہی سخت ہیں۔ یہ جو ہے وہ جیسے دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ سب سے پہلا خون جس نے بہایا تھا، سب سے پہلا خون قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر کے سب سے پہلا خون بہایا۔ جتنے بھی قتل ہوں گے نا روز قیامت تک، سب کا حساب جو ہے وہ ان کو بھی گناہ ملے گا اور پہلے قتل کرنے والے کو بھی اس کا گناہ ملے گا، یعنی جتنے کروڑوں لوگ قتل ہو گئے سب کا گناہ اس کے ذمے، کیونکہ اس نے یہ سکھایا کہ اس طرح قتل بھی کیا جاتا ہے۔ تو اس امت میں سب سے پہلا قتل ہوا تھا، سب یہ جو یعنی اور بھی ہوئے، لیکن اس امت میں جو بڑے قتل ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، سب سے پہلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، یہ ایک فتنے کا سب سے بڑا باب تھا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ اچھا، اس پہ یہ شادیاں نہ بجاتے ہیں لوگ، اس پہ خوش ہوتے ہیں، ایسے ظالم بھی موجود ہیں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو ڈیفائن کرتے ہیں، اور بلکہ ایسے بھی ظالم جو کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہوا، ہونا چاہیے تھا، نعوذ باللہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امت پہ پہلی فرقہ بازی جو ہے، فرقوں میں امت بڑی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر۔ اسی طرح حضرت جو ہے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین، ان کو بھی شہید کیا گیا، حضرت حسین۔ تو یہ سلسلہ جو ہے یہ قتلوں کا یہ چلتا ہے، تو اوپر سے سارا حساب ہوگا۔ تو پہلا حساب اول ما یحکم بین العباد فی الدماء، یہ بات یاد رکھیں۔ جو شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں ملوث تھا وہ ملعون ہے، اور جو اس شہادت پہ راضی ہے وہ بھی ملعون ہے۔ اور یہ جو روز قیامت حساب ہوگا نا، یہ سارے اس پہ جو ہے وہ پورا جو ہے وہ ایک جیسا ان کا حساب ہوگا، حساب ان کا ایک جیسا ہوگا۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگ چار طرح کے ہیں، ایک وہ جس کو اللہ مال دولت دے اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اللہ کی جو ہے وہ فرما برداری میں، وہ پہلے نمبر پر۔ دوسرے نمبر پہ وہ شخص ہے جو شخص اس کو دیکھتا ہے، کہتا ہے یا اللہ مجھے بھی مال دولت دے، میں بھی اسی طرح تیرے راستے میں خرچ کروں، تو یہ بھی اجر میں اس کے برابر ہے۔ اسی طرح تیسرا شخص جو ہے وہ بدترین کون ہوگا؟ جس کو اللہ نے مال و دولت دیا تو وہ اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرتا ہے، یہ بدترین ہے۔ اور چوتھا وہ شخص جو اس کے پاس مال و دولت نہیں، وہ کہتا ہے کہ اگر اللہ مجھے دے میں بھی اسی طرح فسق و فجور میں اور گناہ کے کام میں خرچ کروں گا، یہ بھی گناہ میں اس کے ساتھ شامل ہے۔ اس نے گناہ کیا نہیں لیکن خواہش ہے اس کی اور راضی ہے اس کے گناہ پر، یہ بھی ساتھ شامل ہوگا۔ تو اسی طرح جو شخص عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذمہ دار ہے اور جو اس پہ راضی ہے، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں ملوث ہے اور اس پہ راضی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذمہ دار ہے اور جو اس پہ راضی ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو ذمہ دار ہے اور جو اس پہ راضی ہے اور اس پہ خوش، یہ سارے لوگ اللہ کے ہاں ایک جیسے ہیں۔ اور جب روز قیامت حساب ہوگا نا، ان اول ما یحکم بین العباد فی الدماء، جب خونوں کا حساب ہوگا یہ سارے مجرم بھی اس میں شامل ہوں گے۔